Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 18. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Part 4. ٹرانسلیشن سے پہلے ایک مرتبہ اس کی ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam now came under the care of his grandfather Abdul Muttalib. Abdul Muttalib was 80 years old then. He was the head of the Hashimi clan. Abdul Muttalib loved his little grandson very much. He kept the boy with him as he rested in the shadow of the Kaaba. Here the two of them could watch the world go by. When the boy was 8 years old, Abdul Muttalib died. Now the Prophet sallallahu alaihi wasallam came under the care of his uncle Abu Talib. Abdul Muttalib was wise enough to give him to the care of Abu Talib because he and the Prophet's father Abdullah were born of the same mother. Abu Talib took special care of his nephew. He held him dearer than his own sons. He made him sleep on his own bed. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam was 12 years old, Abu Talib planned to go with a trade caravan to Syria. Abu Talib took him along to Syria. When the caravan reached Basra, a part of Syria, a Christian monk named Bahira saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bahira was learned and wise. He recognized Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the last prophet. He told Abu Talib that his nephew was said to become a prophet. He advised Abu Talib to look after him with special care. اب ایک مرتبہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam now came under the care of his grandfather Abdul Muttalib. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے دادا عبد المطلب کی نگرانی میں آ گئے. عبد المطلب was 80 years old then. اس وقت عبد المطلب کی عمر 80 سال تھی یا عبد المطلب 80 سال کے تھے. He was the head of the Hashimi clan. وہ ہاشمی قبیلے کے سردار تھے. عبد المطلب loved his little grandson very much. عبد المطلب اپنے ننھے پوتے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. لٹل چھوٹے پوتے سے, یہاں پہ ننھے پوتے سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. He kept the boy with him as he rested in the shadow of the Kaaba. عبد المطلب لڑکے کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. He kept the boy, عبد المطلب لڑکے کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے with him اپنے ساتھ as he rested in the shadow of the Kaaba جب وہ کعبے کے سائے میں آرام فرماتے تھے. Here the two of them could watch the world go by. یہاں سے وہ دونوں دنیا کو گزرتے ہوئے دیکھتے تھے. When the boy was 8 years old, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی, عبد المطلب died. عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. Now the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came under the care of his uncle Abu Talib. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی نگرانی میں آ گئے. عبد المطلب was wise enough to give him to the care of Abu Talib. عبد المطلب اتنے سمجھدار تھے
کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی نگرانی میں دیا. Because he and the Prophet's father Abdullah were born of the same mother. کیونکہ وہ یعنی کہ ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، ایک ہی ماں کے بیٹے تھے. ابو طالب took special care of his nephew. ابو طالب اپنے بھتیجے کی خصوصی خیال رکھتے تھے. He held him dearer than his own sons. وہ اپنے خود کے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے. He made him sleep on his own bed. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خود کے بستر پر سلاتے تھے. When the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was 12 years old, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے, ابو طالب planned to go with a trade caravan to Syria. ابو طالب نے ارادہ کیا یا منصوبہ بنایا to go with a trade caravan, ایک تجارتی قافلے کے ساتھ to Syria ملک شام جانے کا. ابو طالب planned to go with a trade caravan to Syria. ابو طالب نے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام جانے کا فیصلہ کیا. ابو طالب took him along to Syria. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سیریا یعنی ملک شام لے کر گیا یا لے کر گئے. When the caravan reached Busra, جب قافلہ بصرہ پہنچا یا بصرہ پہنچا, a part of Syria, یہ ملک شام کا ایک حصہ ہے, ایک علاقہ ہے. A Christian monk named Bahira, ایک عیسائی راہب جس کا نام بحیرہ تھا, saw the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. بحیرہ was learned and wise. بحیرہ عالم اور سمجھدار انسان تھا. He recognized محمد صلی اللہ علیہ وسلم as the last prophet. انہوں نے پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کے طور پر. He told ابو طالب, انہوں نے ابو طالب سے کہا that his nephew was said to become a prophet, کہ ان کا بھتیجا پیغمبر بننے والا ہے. He advised ابو طالب, انہوں نے ابو طالب کو مشورہ دیا to look after him with special care, کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگرانی کرے. اب ایک مرتبہ اس کی ریڈنگ اور دیکھ لیتے ہیں. Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam now came under the care of his grandfather Abdul Muttalib. Abdul Muttalib was 80 years old then. He was the head of the Hashimi clan. Abdul Muttalib loved his little grandson very much. He kept the boy with him as he rested in the shadow of the Kaaba. Here the two of them could watch the world go by. When the boy was 8 years old, Abdul Muttalib died. Now the Prophet sallallahu alaihi wasallam came under the care of his uncle Abu Talib. Abdul Muttalib was wise enough to give him to the care of Abu Talib because he and the Prophet's father Abdullah were born of the same mother. Abu Talib took special care of his nephew. He held him dearer than his own sons. He made him sleep on his own bed. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam was 12 years old, Abu Talib planned to go with a trade caravan to Syria. Abu Talib took him along to Syria. When the caravan reached Busra, a part of Syria, a Christian monk named Bahira saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bahira was learned and wise. He recognized Muhammad sallallahu alaihi wasallam
as the last prophet. He told Abu Talib that his nephew was said to become a prophet. He advised Abu Talib to look after him with special care. ہمارے ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستو احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔